सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुरी ये कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। हालांकि हमने देखा कि राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर उसके बाद ये रोएंगे। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ये वाजे कर चुके हैं कि बानी पीटीआई बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अब ये जो सारे मामलात बन रहे हैं, इसमें सवाल ये है कि बानी पीटीआई की क़यादत, ये जो पीटीआई की क़यादत है, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किसी दूसरे ऑप्शन पर क्या गौर कर रही है, ऑप्शंस खुले हैं या नहीं। और इस बार जो अभी जो एहतजाज होने जा रहा है, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जी मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ पर रहेंगे, तो क्या वो अपनी इस बात से इस बार यू टर्न तो नहीं लेंगे, चूँकि हमने पास्ट में देखा जो इवेंट्स हुए सारे मामलात। और साथ ही साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो रहे, क्या खबरें हैं, इस हवाले से भी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं और चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें स्पेशली ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले एहतशाम साहब, इस्लामाबाद से खबरें, अब फिर वहाँ पर एक दफ़ा माहौल गर्म होने जा रहा है और अब ये जो कॉल दी गई है, अब ये कितना आप इसको देख रहे हैं कि इसके लिए वाकई की तैयारियां जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कितनी मुअस्सर होगी, क्योंकि हमने मामला देखे, क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इस बार वाकई कुछ माहौल बन पाएगा? हमने आपकी इस बात में मैंने एंजॉय किया है। आपने कहा कि इस बार तो नहीं कि यू टर्न गंडापुर साहब लेंगे। अब देखिए जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, ये एहतजाज के हवाले वाज़े तौर पे आप देख लें कि लोगों की जो कैफियत है, गुमान है, लोग परेशान भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। कोई शक नहीं है कि एक बड़ी ताकत है पीटीआई, लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। बाहर निकलने के हवाले से लोगों के रिजर्वेशंस हैं ख़ास तौर पे। अब जब लोग बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनको लीड करने वाला कोई नहीं। दो बड़े वाक़यात हो चुके हैं गंडापुर वाले। दूसरा पंजाब में अभी तक आप देख लें, वहाँ से तहरीक नहीं बन पा रही, वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं होते। तो देखें दो चीज़ें हो रही हैं। आज मेरी कुछ लोगों से बात भी आमना पीटीआई के लोगों से, अहम लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी पहले तो अभी ये समझने वाली बात है कि अब क्योंकि इन कम्युनिकेटो है, मन लोगों मुलाकात नहीं होती बानी पीटीआई से, और नतीजा ये है कि जो जाता है आके अपनी बात डिफरेंट सुना देता है। तो लिहाजा देखना पड़ेगा कि कितनी सीरियसनेस है, क्या कोई बाकायदा हिकमत अमली होमवर्क करके किया गया है, क्या पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद ये 24 नवंबर की डेट दी गई है या ऐसे ही कर दिया गया। दूसरी तरफ आमना सूरत हाल ये है कि पार्टी के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस अंदाज से आपने देख लें मुख्तलिफ धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होने की बातें करते हैं। इस सारे सिनेरियो में अब ये तहरीक कितनी कामयाब होगी, कितने दिन के लिए, कि एक सवालिया निशान। एक दूसरी बात है कि अभी आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया, देखें ना, वो तो बड़े दिनों का ये कह रहे हैं कि जी जिस दिन भी अनाउंस करेंगे पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। अभी तो उन्होंने अपना सीक्रेट रखा हुआ है। 3-4 लोगों का नाम है जो मुझे बताया गया कि बुनियादी तौर पे वही 3-4 बंदे होंगे, जिनमें शिबली फराज का नाम है, उमर अयूब का नाम है और अली अमीन गंडापुर का, और कहा जाता है कि चौथे आदमी वो भी हो सकते थे, आजम सवाती साहब, लेकिन वो जेल में नहीं हो सकता। अभी देखें सूरत हाल हमना यह है कि अब पिछले 3-4 दिनों से मुझे लगता है कि हुकूमत को भी भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं पिंडी से आता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में आप देख लें कंटेनर जो है ना आना शुरू हो गए हैं, तो शायद हुकूमत को भी पता है कि ये होना है। अब क्या हुकूमत को खुद अंदाज़ा हो गया है या कोई अंदर से लोग बता देते हैं इनको पार्टी के अंदर ही, ये देखने वाली बात है। और दो बातें और अहम है हमना, मेरा ख्याल है, क्योंकि वक्त कम होता है। एक तो बड़ी बात है कि लोग अब देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की तारीख और पाकिस्तान की तारीख, जब हमने देखा कि लीडर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद आपने देखा लेट भुट्टो साहब हों, नुसरत भुट्टो साहबा निकली मरूमा, फिर बेनज़ीर साहब उनके साथ होती थी, कलसू नवाज़ मरूमा निकलती थी नवाशी साहब के लिए, और जरदारी साहब के लिए गलते जेल में रहे, लेकिन अतालपुर साहबा जो है ना वो सड़कों पे आया करती थी। सवाल ये कि लोग ये देख रहे हैं कि जी क्या ये इस वक्त जब तक हलीमा बीबी नहीं आती, बुशरा बीबी नहीं अगर सामने आती, तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है जो खबर अंदर से ये भी आ रही है हमना कि हुकूमत ये प्लान कर रही है कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, और ख़ास तौर पर ये स्मोक का माना बना के या सामने रखते हुए पंजाब और अपने इस्लामाबाद में ये किया जा सकता है। दूसरी बात यह है और आखिरी बात यह है कि
जवाब है। इतने दिन के लिए रहना मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल सवाल है कि क्या इतने दिन के लिए रह सकेंगे। बाकी अंदर से जो खबरें आ रही हैं आपकी बात सही है कि बड़ा शदीद किस्म का क्रैक डाउन करने का प्लान बना लिया मामला हुए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, उनको भी मायूसी हुई थी कि क़यादत कॉल तो दे देती है लेकिन खुद मंजर आम से गायब हो जाती है। अली अमीन गंडापुर जिस तरह से गायब हुए या बाकी क़यादत जिस तरह से निकली नहीं, एक तो ये इसको इस बार संजीदा लेंगे, और दूसरी एक और चीज़ भी है कि जिस तरह से अलीमा खान साहिबा बड़ी एक्टिव हुई हैं, पहले उस तरह से एक्टिव नहीं थी। इस बार जो हम देख रहे हैं कि उनके कुछ क्लिप्स भी आ रहे हैं सामने, जो जूम मीटिंग पीटीआई की अपनी हुई है उसमें वो बड़ी सख्ती से कह रही हैं, और वो कह रही हैं हमने बानी पीटीआई की कॉल का वेट नहीं करना, हम खुद निकलेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेंगे। तो इस पर किस तरह से देख रहे हैं आप, कुछ अचीव कर पाएंगे ये? हमने देखे कुछ टाइम के हालात और अभी के हालात में शायद थोड़ा सा मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है, और वो ये है कि जो 25 नवंबर की कॉल है मेरे ख्याल में सोच समझ के इस लिहाज से दी गई है कि शायद कुछ बैकडोर प्लानिंग भी पीटीआई की हो चुकी होगी, और इसमें अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद अदालतों के अंदर जो मामला हैं वो भी किसी रास्ते चलने की जो है वो तरफ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस वक्त का ताल्लुक है वो कॉल की है अलीमा खान ने। इससे पहले हम देखते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जत्था लेके चल पड़ते थे। अगर कॉल आई है उस तरफ से तो मेरे ख्याल में एक शायद जो मनसूबाबंदी पीटीआई कर रही है वो ये है कि अली अमीन के साथ इख्तिलाफ भी ज़ाहिर बात है विजिबल था कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो इस बात से भी खायब थी कि शायद उनका कद बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा पार्टी को अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब जो कॉल आई है वो अलीमा और बड़ी सख्ती वाली कॉल है, उसमें ये कह रही है कि हमारी फैमिली तो पहुंच जाएगी अडियाला के बाहर बैठी रहेगी, अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है। मैं उनकी वो गुफ्तगू सुन रही थी, उनकी टोन में बड़ी एक सख्ती थी, जैसे वो कमांड कर रही हूँ। देखिए मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं, जो सियासी इस वक्त इमरान खान के गिर्द हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के गिर्द हैं या PMLN के गिर्द हैं, वो सब मफाद परस्त लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। इसमें अब दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरे ख्याल में अगर जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि दिसंबर के एंड तक शायद बानी पीटीआई की जो रिहाई है उसके मामला तय हो जाएं और वो बाहर आ जाए, लेकिन इसमें एक आम नुकता ये है कि जब वो खुद चाहेंगे तो वो बाहर आएंगे। अब वो किन टर्म्स कंडीशन पे बाहर आना चाहते हैं, क्या वो वाकई बाहर निकल के लंदन या सऊदी अरेबिया जाना चाहेंगे, या वो पाकिस्तान के अंदर रह के वो एक दोबारा बकौल उनके कि वो इस हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो सवाल है। दूसरा कि आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते बातचीत को। क्यों हम कहते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती? बातचीत हो भी रही है, होती भी होगी, डिस्कशन भी होती होगी। कुछ तो जरा ये कहते हैं कि जनाब हर इतवार के दिन बानी पीटीआई के पास लोग जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जेल के दरवाजे उनके लिए खोले जाते हैं। ये शाम साहब मेरी जो फोर्सेज है वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो देखिए अली अमीन गंडापुर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, उनके तमाम लोगों के साथ डिस्कशन होती है और वो खुल के मानते भी हैं। जैसे आपने बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बातचीत हमारी हो रही है। अब देखिए मेरे ख्याल में आप दो तीन चीजों को जरूर रखें। आपने पॉलिटिकल इस टेम्परेचर को कम करना है। आप कब तक अंदर रखेंगे बानी पीटीआई को? मेरे ख्याल में करने का उनका तरीका एक ही आखिरी बात करना चाहूंगा, वो है अदालतें। जब तक अदालतों के थ्रू उनको रिलीफ नहीं मिलता मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट से उनको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और इस दफा जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि इस दफा कोई मेरे ख्याल में SCO का इजलास भी नहीं हो रहा, कोई गैर मुल्की दौरे पे भी लोग नहीं आ रहे, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी डिप्लोमेसी की बात भी नहीं होगी कि जनाब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। अब तो तमाम मामला तय हो गए। अब सोचना ये होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर या सदर हैं या जो फजल रहमान साहब है, दूसरी सियासी जमातें हैं, वो क्या सोचती हैं। क्या पीटीआई के पास इस बार वो ट्रम्प कार्ड वाला एज भी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि जब तक जनवरी में उठाएंगे हो सकता है यहाँ पर इस तरह से माहौल गरमा दिया जाए कि वहां पे भी वहां से भी रिस्पॉन्स आए। ठीक ऑप्शन कह सकते। मैं नहीं समझता कि शायद अमेरिका इतना जल्दी रिस्पांस देगा। वो अगर ट्रम्प साहब जाती तौर पे कोई शोशा छोड़ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन असल मामला ये है कि आपने अगर रिलीफ लेनी है तो अदालतों से लेंगे। अब वो बातचीत से होती है, डिप्लोमेसी से होती है या डील से होती है, मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट प्रेशर जरूर बढ़ाएगी, इससे खान बाहर नहीं आएंगे। आमना अमेरिका का नाम लिया तो एक चीज मैं बता दूं आपको, आमना एक चीज मैं बता दूं, अमेरिका के शाह साहब ने नाम लिया, वो कहा जा रहा है कि इस हवाले से पता चलेगा कि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में उनकी टीम कौन सी होगी। अगर उस टीम में ज़ल्मे खलीलजाद शामिल होते हैं तो फिर पीटीआई के लिए कुछ मामला बेहतर ज़ल्मे खलीलजाद साहब की जो अगर आप उनका
ٹویٹر ہینڈل فالو کر رہے ہوں تو ان کی کافی ایک سپورٹ اور مدد ہے، اور جس طرح سے وہ ووکل ہوئے ہوئے آج کل پی ٹی آئی کے بارے میں. ذوالفقار صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ واقعی مذاکرات ہونے تھوڑا سا ماحول بنا ہے، تھوڑی ڈھیل دی گئی ہے مقتدرہ کی جانب سے، اس لیے اب جو ہے پی ٹی آئی ان معاملات پر آ گئی ہے، یا پھر پی ٹی آئی اس پوزیشن پر پہنچ گئی ہے کہ اب ڈو اینڈ ڈائی ہے کیونکہ اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے، ڈو اور ڈائی؟ دیکھیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہے، دونوں اپنی فیس سیونگ، دونوں طرف سے فیس سیونگ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس طرح لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہمیں گورنمنٹ بھی یہ دیکھتی ہے کہ چلیں بھائی ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو جو چاہتے ہیں ہم بھی تھوڑا سارا بس کھیلتے رہیں، ہائیڈ اینڈ سیک والا معاملہ جو ہے وہ چل پڑے. یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پریشر ایک دوسرے پر ڈالتے رہے ہیں، پریشر ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، کسی خطرناک حد تک یہ نہیں جائیں گے. صرف یہی ہے کہ وار آف نروز جو ہیں یہ دونوں کے درمیان ہے، اور وہ معاملات کو دیکھیں نا، بہت سی چیزیں آئیں. ہم پروگرام میں بیٹھ کے اپنے کئی پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ بالکل پاس نہیں ہو سکتی. یہ دیکھ لینا کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل وہاں سے غائب ہوئے، اور خود گنڈپور صاحب جس طرح سے آئے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو کوئی اسپیشل گنڈپور صاحب بڑھ کے بہت مانتے ہیں نا، وہ تو ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ بھی ہے. دیکھیں، بڑھ کے تو پی ٹی آئی کے تمام لوگ مارتے ہیں، سوائے یہ شریف لوگ جو بیچارے آپ بیرسٹر علی کو دیکھ لیں یا بیرسٹر گور کو دیکھ لیں، باقی تو بڑھ کے جو، یا وہ بیچارے شبلی جو ہیں وہ اس طرح نہیں. باقی تو وہ شاید جتنا بڑھ کے مارے تو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کو بھی بڑا پسند ہے، بڑھ کے مارنے والا خود بھی ان کو پسند ہے. تو یہ وہ ہے ان کی. لیکن یہ ہے کہ بڑھ کے مارنے کے بعد جب آپ اس کو پورا نہ کریں، آپ اس کی توقعات پر نہ اتریں. خود پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ملا ہوا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے ان سے، یہ تو وہی کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے تمام ایکشن گورنمنٹ کے فیور میں جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں جا رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ اگر حلیمہ خان جو ہے وہ بھی پریشر ڈالنا چاہتی ہے اور وہ خود بھی لائم لائٹ میں آنا چاہتی ہیں، اور وہ اب دیکھیں ان کو ٹرسٹ ایشوز بھی ہے نا. وہ تو جس طرح سے کئی بار ان کی بہنیں اس چیز کا اظہار کر چکی ہیں، جب حلیمہ خان صاحبہ اندر تھیں اس وقت نورین صاحبہ جو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے قیادت پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا دوسروں کو ٹرسٹ ہے حلیمہ خان پہ؟ دیکھیں، بات یہی مس ٹرسٹ کا وہ فقدان ہے. ایک پارٹی ہے، ایک اس کا چیئرمین ہے، اس کے جنرل سیکرٹری ہے، اس کے دوسرے آفس بیررز ہیں. آپ خود لیڈ لے بھی لے لیں لیکن اس کو آن بورڈ تو لے لیں نا. جب آپ پتہ چلے کہ جی وہ اجلاس سارے کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی ناکامی کا کہ اتنا مضبوط مینڈیٹ ان کے پاس، اتنی مضبوط اپوزیشن، اتنے لوگ اس کے ساتھ ہے، کیوں وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ پانسا کیوں نہیں پلٹ پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ خان خود جا کر ایک سولو فلائٹ لے کر جی بانی پی ٹی آئی کو کوٹ کر کے وہ نکل گئی. اس سے پہلے جی مروت صاحب چلے جایا کرتے تھے، اس وقت جو ہے کوئی اور چلا جاتا تھا. تو اس میں بیچارے خود پس رہے ہیں آپ کے. مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا، تھوڑا سا کچھ سیکنڈ دے دیجیے گا. یہ جب آپ چیئرمین کو اور آفس بیرر کو جو آپ نے بنایا اس کو آپ سائڈ لائن کرتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا اس پہ لیتے ہیں، تو اس سے پھر فقدان زیادہ بڑھے گا. آپ کا جو ورکر ہے، ورکر بیچارہ کنفیوز ہے. ورکر یہ دیکھتا ہے کہ میں جینون جو ہے وہ کال کس کی ہے، میں کس کے کال پر نکلوں، کس کے کال. 2-3 کال ہو گئے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی 24 کو یہ جو کال انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ آ کر کس کا بھی کوئی زیادہ میرے خیال میں انجام ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح لوگ وہ کر لیں گے. اور شاید وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں کتنی طاقت ہے. دونوں ایک دوسرے کو آزمانا چاہتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی کالے دے کر روڈ پر نکلتے بھی ہیں. جی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، یہ اس بار کیا مختلف ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے جب تک رہائی نہیں ہوگی، جب تک سٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا، یا 26ویں آئینی ترمیم، یہ 3 انہوں نے اس وقت جواز پیش کیے ہیں احتجاج کے. تو اس بار لگ رہا ہے آپ کو کہ حلیمہ خان صاحبہ اگر وہ کمان سنبھال رہی ہیں تو کچھ ڈنڈا آئے گا ان کی جانب سے اور قیادت واقعی جمی رہے گی، کھڑی رہے گی، ڈٹی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے حلیمہ خان صاحبہ کا، ان کی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے. اگر تو وہ کوئی پارٹی عہدیدار ہیں یا پارٹی کے اندر وہ متحرک ہیں یا ان کو کوئی مینڈیٹ دیا گیا ہے، پھر تو ایک اور بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمین ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے،
ان کے پارٹی کی تمام قیادتیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں. دس شوز کے پی ٹی آئی میں ایک واضح ڈیوائڈ ہے اور ایک مس ٹرسٹ ہے, اور وہ مس ٹرسٹ جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر ہے, ورکرز کے اوپر نہیں ہے. ورکرز تو بیچارے اپنے جہاں بھی ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں, مارے بھی کھا لیتے ہیں, جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آپس میں جب تک کہ فیصلہ کر کے ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہوں گے اور اس کی قیادت کے اوپر پورا جو ہے وہ بھروسہ نہیں رکھیں گے, میرا خیال ہے یہ سوائے گیدڑ بھبکیوں کے اور کچھ نہیں رہے گا. اور یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے سارا کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ابھی امریکہ کے صدارتی الیکشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اور ان کا جو یہ خیال تھا, دیکھیں عوام کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ضروری ہوتا ہے, ہوپ دینی ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوپ دے رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کی فی الحال بات کر رہا ہوں. اس لیے جو ہوپ ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جناب ابھی کل کو تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, اس سے پہلے کچھ تھا کہ جی وہ پچھلے سال نومبر میں عمران خان رہا ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ابھی تک وہ ساری باتیں کھوکھلی رہی ہیں, کفن باندھنے کی باتیں. ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ دسمبر تک, جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ رہائی ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ کیسز بھی اتنے اس طرح. دیکھیں رہائی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ 5ویں یا 6ٹھی ترجیح کے اوپر ہے اس ریجن کے اندر, اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے پاکستان کی جب ترجیح ہی نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے, پھر پاکستان کی ترجیح ہونا اور پھر پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر, اور وہ بھی ایک ایسی لیڈرشپ جس کے اوپر باقاعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جب معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ بھی چیزیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو کیا ان کے ساتھ نہیں ملتے, کیا ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوتی, سب کے ساتھ ہوتی ہیں. موجودہ حکومت کے لوگ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین میں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پیسہ لگایا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیملا ہیرس کو بھی فنڈ کیا تھا. اس لیے وہ کہا تھا کہ جی اگر کیملا ہیرس جیت گئی تو چلیں ان کی طرف. اور ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو ایک امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کے اندر فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, اور وہ فنڈ اگر جو لوگ دیتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن ملتی ہے. لیکن آئی بلیو کہ جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھ جاتے, دیٹ از 20 جنوری 2025, تب تک ان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی ایک ایسا پیغام پاکستان کو نہیں بھجوائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا کیا خیال ہے, ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ پہ بات کریں گے اور وہ بھی اقتدار سنبھالنے سے پہلے؟ آئی تھنک کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اور پاکستانی قوانین جو ہیں وہ اس دور میں جبکہ الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں, جہاں اس کے اندر پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا تھا, وہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, ہماری حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے اور پاکستان نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. بریک ہم لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید اہم سٹوریز. ویلکم بیک. افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے, اس کا ایک اور ثبوت منظر عام پر آیا ہے. فتنۃ الخوارج کے نور ولی اور غرٹ حاجی کی آڈیو لیک نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ خارجی لیڈرز افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں, جہاں سے وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف انسٹرکشنز دے رہے ہیں. جبکہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ٹی ٹی پی پاکستان میں 482 حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے. دوسری جانب چائنا نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے چینی سیکیورٹی عملے کرنے کی تجویز, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر, جس کی انہوں نے پیشکش کی ہے, جس پر فی الحال پاکستان نے اتفاق نہیں کیا. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک نے مشترکہ سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم بنانے پر اتفاق کر لیا ہے. اب سوال یہ کہ ایک تو فتنۃ الخوارج کو لگام ڈالنا اور ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, اور دوسرا چائنا کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اس ٹائم پہ سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں غور میں کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر ری تھنکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. بیکاز ہم جس نیریٹو بلڈنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں, نیریٹو کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے. آپ دیکھ لیجئے اس ٹائم پہ پیغام پاکستان ایک اچھا بیانیہ تھا, لیکن اس بیانیے سے اگر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا تو پھر ٹیررزم میں تو کمی آ جاتی. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کومبنگ آپریشن ہوتا ہے اور الحمدللہ دہشت گردوں کو وہاں سے کلیئر کیا جاتا ہے, لیکن اسی دن دوبارہ دہشت گرد آ جاتے ہیں. ابھی ہماری 1.5 لاکھ کے قریب جو فوج ہے
11/4 पेशावर की, वो वहाँ दहशत गर्दों से नबरदार है और रोजाना खून की कुर्बानी भी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे फख्र भी है। लेकिन दूसरी जानिब मुकाबला 3000 दहशत गर्द, मसला ये है कि एक तरफ जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, दूसरी बात यह है कि नजरियाती तौर पे वो अच्छा लगे या बुरा, लेकिन एक नजरिया है जो कहता है मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। नजरिए को नजरिए से काटना पड़ेगा, क्योंकि जो वेपन्स होते हैं उनसे आप आइडियोलॉजी को फाइट नहीं किया करते। हमें इससे पैगाम पाकिस्तान को रीवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के जरिए डिलीवर किया जा रहा है उनके ऊपर भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मौजूद पैनलिस्ट बहुत खूब जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उन लोगों को जो है वो पजीराई नहीं है, उन लोगों का जो वहाँ एक इज्जत वाला मामला है जिनकी तरफ ये पैगाम ले जा रहे हैं उसके अंदर उनको कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो वक्त का तकाजा है वो बड़ा जरूरी है कि हम इस टाइम पे एक ऐसा बयानिया बुने जिससे जो है वो दहशत गर्दों की सोच के ऊपर एक वाज़ेह फर्क पड़े, ताकि दहशत गर्दों की जो सोच है वो उसको खत्म किया जाए। बिकॉज जो मामलात हैं वो दहशत गर्दी के हवाले से हैं, और दहशत गर्द की जब तक सोच को नहीं मारेंगे दहशत गर्द जो है वो पैदा होता चला जाएगा, और हम लोग जो इसी तरीके से मामलात हैं उसके अंदर उलझते चले जाएंगे। ठीक है जी जुल्फ़िकार साहब, अभी जो खास तौर पे जो चाइनीज वाला मामला है, रीसेंट अटैक्स जो उनको जिस तरह से सी पैक पे खास तौर पे जो काम कर रहे हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब चाइना केम फॉरवर्ड, उन्होंने ही कहा कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आपकी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसमें। किस तरह से देख रहे हैं, अब मामला बेहतर होंगे? देखिए, इसका इज़हार तो चाइनीज़ का इज़हार ये है कि ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि इंडिकेट करता है कि चाइनीज़ मुतमईन नहीं है, हमारे जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स उठाए गए हैं उससे मुतमईन नहीं है, और इस वजह से वो चाहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है उनको तैनात करें या हम मिल के कुछ स्ट्रेटजी बनाएं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान यही पाकिस्तान के लिए है कि ज़ाहिर है स्ट्रेटजी जो है वो मिल के बना लेंगे। उसमें क्या है कि बलूचिस्तान में या सिंध में जो जितने या खैबर पख्तूनख्वा में जो चाइनीज़ हैं जो मूव करते हैं, ज़्यादा इन 3 सूबों में ज़्यादा इशू है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, तो मिल के वो स्ट्रेटजी बना लेंगे। और ये भी एक इंडिकेट करता है कि प्रेशर है, उनका प्रेशर है। बाज़ लोग इसको इस तरह कंस्ट्रू करते हैं या मिसकंस्ट्रू करते हैं कि जी वो तो बिल्कुल जा रहे हैं, वो जी वो ऐसा कतन नहीं है। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने इतनी की हुई है, वो कभी नहीं जाएंगे, वो ज़रूर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। और उनको ये प्रेशर इसलिए भी बढ़ा रहे हैं कि वो भी अपने लोगों को तो उनको सामना करते हैं, तो वो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ताकि हम बिल्कुल हमेशा अलर्ट हैं और वो उस तमाम प्लानिंग में, उस स्ट्रेटजी में वो शामिल रहें, और उनको मिनट की, घंटे की खबर होती रहे कि उनके जो मूवमेंट है चाइनीज़ की वो किस हद तक, उसको किस तरह उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है। ये होगा इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त जितना चाइना, पाकिस्तान और उसका जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं एक दूसरे को, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई बार कह चुके हैं कि जब IMF की वो फाइनल हो गई, उसमें कर्जा में मिल गया, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर चाइना और सऊदी अरब जो है वो उनकी मदद का शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें कर्जा दिलाने में बड़ी हेल्प की है। तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी होगा कि उनको नाराज करना। जाहिर है वो भी अपनी वो डिमांड्स पेश करेंगे ना, जिसमें से 20 डिमांड पेश करेंगे। उनको पता है कि अगर हम 20 के उसमें 10 होगा, 8 वो होगा, वरना ये है कि अगर वही डिमांड 1 करेंगे, वो जाहिर है वो यही कहते रहे हैं, ये अभी का नहीं है, ये बहुत अरसे से वो कहते रहे और पाकिस्तान उनको कहता रहे नहीं, हम अपने तौर पर वो करते रहेंगे। बिल आखिर आपने देखा कि उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी किस तरह डिप्टी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उन फॉरेन मिनिस्टर, उनके मुकाबले में उन्होंने किस तरह जो लफ्ज इस्तेमाल किया या तल्ख बातें की, तो वो भी हकीकत है, तो उनका प्रेशर है। ठीक है। तब एक और चीज़ भी थी, अभी जो मामला थे जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने भी ये कहा था कि अफगानिस्तान से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर हम बात कर लें उनसे भी बैठ के टेबल टॉक हो जाए तो शायद ये मामला सॉर्ट हो जाए। तो इस चीज़ को सीरियस लिया जा सकता था, आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती थी?
سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پہ، کوئی صبح ڈائریکٹ جا کے کسی بھی ملک سے بات نہیں کر سکتا. ہاں فیسیلیٹیشن والی بات ہو، جیسے کہ پہلے بھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران اور اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی اس میں بات چیت کے لیے ایک ڈیلیگیشن گیا، جس میں یہاں سے بھی ایک ہمارے ایڈوائزر شامل تھے بیرسٹر صاحب، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن دیکھیں اس وقت جو سیریس ایشو ہے، جو چائنا کی آپ نے بات کی، چائنا ٹوٹلی مسٹرسٹ کر رہا ہے اس وقت اپنی سیکیورٹی کے اوپر. میں کھل کے ذرا بات کروں گا، گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اور میرے خیال میں سی پیک اور بی آر آئی ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہم سمجھ لیں کہ ایک شہرک کے قریب، کیونکہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور جس طریقے سے چائنیز ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ اوور آل میرے خیال میں ان کے لیے ایک ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. بالکل ان کا جو ایک آئیڈیا ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ شاید وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ ان کے لوگوں کی سیکیورٹی یہاں پہ جو ہے وہ فول پروف ہو سکتی ہے. دیٹس وائی دے وانٹڈ ٹو بی پارٹ آف دا سیکیورٹی سسٹم. ایک تو یہ ایشو ہوا. دوسرا آپ دیکھیں جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے، جیسے فتنہ الخوارج کی بات کی، اور بڑی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ آپ ان سمپیٹائزرز کو ڈگ آؤٹ نہیں کر سکے. جو پشاور کے اندر پولیس لائنز میں حملہ ہوا، 100 سے زائد جوان شہید ہوئے، اور شہید کرنے والا کون تھا؟ ایک انہی کا اپنا بندہ جو ان سائڈ بیٹھا ہوا تھا، جو اندر جا کے یہ کارروائی کی، اور اس نے 2 لاکھ روپے لیے. اب اندازہ لگائیں. اور وہ شخص جو ہے وہ آن لائن متاثر ہوا ایک دہشت گرد تنظیم کے ایک کارکن سے، اور اسے جا کے افغانستان کے اندر ٹریننگ حاصل کی. اب آپ کے جو لوگ ہیں، جس طریقے سے اس کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس نے باقاعدہ نام لیے کہ کس طریقے سے افغان حکومت اور ٹی ٹی پی مل کر جو ہے پاکستان فتنہ الخوارج کل عدم تحریک طالبان پاکستان جو اپنے آپ کو کہتی ہے، وہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں کر رہی ہے. تو ایک دیکھیں میسج ہم نے بڑا کلیئر دینا ہے، اور وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کام، وہ ہے فارن آفس کا کام. مجھے بدقسمتی یہ نظر آ رہی ہے، اب آپ بڑی خطرناک صورتحال میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ بنو جیسے شہر کے اندر اس وقت پیٹرولنگ ہو رہی ہے. کیا یہ ہمارے ادارے نہیں دیکھ رہے، ہمارے لوگ نہیں دے رہے، کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں دیکھ رہی؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ جائیں، میں کل بات کر رہا تھا انفارچونیٹلی ساؤتھ وزیرستان کے فرنٹ لائن کے اوپر، یہ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ ہماری کم از کم 70-80 ایسی جو لوکیشنز ہے جس کے اوپر بار بار اٹیک ہو رہا ہے، جس کے اوپر امریکن اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، نائٹ ویژن گوگلز استعمال ہو رہی ہے، اسنائپر گنز استعمال ہو رہی ہے. ہمارے سامنے ہی ہے. احتشام صاحب حالات کو سیریسلی نہ لیں اور خراب. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے دیکھیں چائنیز شہریوں کے پر حملے اور ان پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ تو ایک عرصے سے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہر دفعہ پاکستانی جا کے ان سے معذرت کر کے، اور کبھی ان کا اتنا اسٹرانگ اتنا ریئیکشن نہیں آیا جتنا اس دفعہ ہے. اب سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہے جب آپ کا یہ کراچی میں جو چائنیز انجینئر پہ حملہ ہوا، اب اس کو وہ سیکیورٹی بریچ کہہ رہے ہیں. اندر سے اب یہ ثابت ہو گیا ہمنا کہ اندر سے جو ایئرپورٹ کے لوگ تھے، حکومت کے لوگ تھے، جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ ساری ان کو لائن دی کہ جی کون کس وقت آئے گا، چائنیز نے کس وقت آنا. یہ بالکل وہی پیٹرن، اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے یہ اسی طرح کراچی میں حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا. پی اورین جہاز ہمارے ایک تباہ ہوا تھا، کوئی نقصان ہوا تھا، وہ بھی اندر سے لوگوں نے مخبری کی تو یہ ہوا تھا. ابھی دیکھیں یہ جو معاملہ اندر سے سہولت کاری کا چل گیا نا، اس پہ چائنیز بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ لیپسز اس طرح کی ہونے چاہیے. ویسے ابرپٹلی کچھ ہوتا ہے واقعہ، ٹھیک ہے، آپ کوشش بھی کرتے ہیں، مینیج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو ہینڈلر ہیں، لوکل بندے ہیں، ان کو کیسے، جو گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کیسا روکا جائے. ابھی دیکھیں نا بی آر آئی کی بات ہوئی ہے، سی پیک کی بات ہوئی ہے. اب تو وہ اس حد تک امریکہ بھی آپ دیکھ لیں باہر کی فورسز ہیں، وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زون بننے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، اس پہ تو آپ ٹیکس فری نہیں کر سکتے. وہ تو روکنے کے ہر طرح کے اقتصادی سطح پہ بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی پابندیاں لگاتے ہیں. ابھی دیکھیں عبداللہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ 3000 لوگ ہیں آمنا، یہ انڈ نورستان اور پکتیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کچھ عرصہ پہلے ڈیفنس منسٹر ہمارے گئے تھے خواجہ آصف صاحب، جا کے باقاعدہ انہوں نے ساری کے سارے جو بتائے تھے ان کی لوکیشن، کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور احسان اللہ احسان جو یہاں سے بھاگ کے گیا تھا، جو پہلے ہمارے ساتھ مل گیا تھا، وہاں جا کے وہ کیا کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ حکومت لائن ڈرا کرے، کبھی اب باتوں سے بات نہیں بنے گی. اب یہ جو کہنا کہ جی ہم بات چیت کر لیں، اب جب بھی معذرت خان لاجا لے کے آتے ہیں افغانی کے، جی ہم کوشش کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی پیچھے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. حکومت سیریسلی سوچ رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اندر جا کے بھی مارنا پڑے تو ماریں گے. اب یہ ٹائمنگ کی بات ہے. چلے جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کریں گے. بریک کے بعد ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے ایک اہم سٹوری کے ساتھ. ویلکم بیک. ایک اور بڑا اہم اور سنگین ایشو ہے ان دنوں پنجاب پختونخوا سمیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل کیپٹل میں سانس لینے کی جنگ جاری ہے. اسپیشلی پنجاب کے مختلف علاقوں میں معمولات زندگی شدید متاثر ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہی ہیں کہ اسموگ کا مسئلہ برسوں پرانا ہے.
ماضی میں اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا. یہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال نے اسموک سے قبل از وقت 2.5 لاکھ اموات کے خطرے سے انہوں نے یہ خبردار کی ہے. دوسری جانب اس مشکل وقت میں بھی ہمارے سیاستدان بیان بازیوں سے باز نہیں آ رہے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے ملک کے دیگر شہروں میں اسموک سے پریشان شہریوں کو سندھ منتقل ہونے کا مشورہ دے دیا ہے. حالانکہ خود ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ 2023 کی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس میں آبادی کا خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے. پیدائش اور ہجرت کی وجہ سے سندھ کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں. اور جو سندھ میں رہ رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں, یہاں پر جو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے, کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں یہاں پر رہتے ہوئے. تو اب اقدامات کیا ہیں بیسکلی اسموک سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور نارمل AQI کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس یہ کتنا ہوتا ہے, اور اس سے جب اوپر جاتا ہے تو کس طرح سے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے احمد رافع عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ممبر ہیں پاکستان کلائمیٹ چینج کاؤنسل کے اور انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بیسکلی پہلے تو ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ اسموگ جو ہم دیکھتے ہیں دھواں نما یا فوگ نما, یہ بیسکلی ہے کیا, کیسے بنتی ہے, اور ایک نارمل AQI یہ ہوتا کیا ہے, کتنا ہونا چاہیے ویسے بھی. جی السلام علیکم اور شکریہ. اسموگ جو ہے الفاظ وہ اسموک اور فوگ جو دھند ہوتی ہے اور دھواں ان کو جوڑ کے ملایا گیا ہے. تو اسموگ جو ہے وہ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. ہمارے پاس ہیز بھی ہے, اوور کاسٹ بھی ہے, مختلف قسم کی کلاسیفیکیشنز ہیں. تو اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہوائی آلودگی کی شدت کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں پنجاب اور پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے پاس ماحولیاتی سٹینڈرڈ ہیں باہر کی ہوا کے لیے, جو کہ 9 یا 10 مختلف یہ ہوائی آلودگیوں کو دیکھتے ہوئے ان پہ حد لگاتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس مختلف قسم کی ہوائی آلودگی, آپ نائٹرس آکسائڈ یا سلفر آکسائڈ یا PM 2.5 کی جو حد ہے وہ اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. مگر 9 اور 10 مختلف آلودگیوں کو سمجھنا ایک وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ایئر کوالٹی انڈیکس سسٹم جو ہے وہ ان مختلف آلودگیوں کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک نمبر دیتا ہے 0 اور 1000 کے درمیان, جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہوائی آلودگی کی شدت کتنی ہے. اچھا جی, USEPA اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو 50 سے زیادہ ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے. پنجاب میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو 100 سے زیادہ ہو اس کو انسیٹسفیکٹری سمجھتے ہیں, اور پھر 150-200 سے جو بڑھ کے ہے اس کو پھر انہیلتھی اور ہیزرڈس سمجھا جاتا ہے. اس وقت جو پنجاب کے اندر ایئر کوالٹی 1000 سے زیادہ ہے, یہ تو میرے خیال سے تاریخی ایک سانحہ ہے ہوائی آلودگی کا, جو کہ جو میجرمنٹ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے, ان کی بھی لمٹس پار کر چکا ہے. اور یہ معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی سملر ہیں, بھارت کی بھی جو کنڈیشن دیکھ رہے ہیں جو وہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ملبہ بھارت پہ ڈالا جاتا رہا ہے, یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں سے جو دھواں ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے کہا اسموگ ایک قسم کی ہوائی آلودگی ہوتی ہے. یہ سردی کے موسم کے اندر جیسے ٹیمپریچر گر رہے ہوتے ہیں تو ایک میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے انورژن کلاؤڈ, یہ آبادیوں کے اوپر جب آ جاتا ہے تو آبادی سے جو دھواں آلودگی پیدا ہو رہی تھی وہ ایک قسم کی پھنس جاتی ہے. دیکھیں اس وقت لاہور کے اندر جن گاڑیوں کے دھوئیں, موٹر سائیکل کے دھوؤں سے, بھٹوں سے, صنعت سے, بجلی کی پیداوار سے, اور ہاں فصلیں جلانے سے جو دھواں پیدا ہو رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جو کہ 6 مہینے پہلے تھا. اتنی گاڑیاں چل رہی, اتنی صنعت چل رہی ہے. مگر گرمی میں اور برسات کے موسم میں گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور برسات کے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا کچھ حد تک صاف ہو جاتی ہے. مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاکستان اور پنجاب میں سالانہ طور پہ ایک ہوائی آلودگی کا سانحہ ہے جہاں AQI عام طور پہ 200-250 کے قریب پہنچا ہوتا ہے. سردیوں میں ہاں اس کی شدت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور اس میں فصلوں کے جو باقیات ہے اس کے جلانے کا سلسلہ ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی کہ ہندوستان سے ہوا آ رہی ہے, اس طرح کے الزام کو کیا کہتے ہیں لانے کے لیے ہمیں مجھے بس یہ بتا دیں کہ ابھی جن سے ہمیں فی الفور 4 اقدامات کرنے چاہیے جن سے ہم کچھ معاملات بہتری کی جانب اسموگ کے جو ہیں وہ بہتر ہوں.
دیکھیں جی، ہوائی آلودگی چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاہور کا مسئلہ ہے، یہ ایک سردیوں کا مسئلہ ہے اور یہ اسموگ کا مسئلہ ہے، اگر یہ ہم چھوٹی سوچ رکھیں گے تو ہوائی آلودگی کو ہم قابو نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستان نہیں، بین الاقوامی مسئلہ ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پنجاب بھی ہے، باقی صوبے بھی ہیں، پشاور میں بھی ہوائی آلودگی ہے. یہ سالانہ مسئلہ ہے. اس کو جب ہم سمجھ لیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے، ہمیں مانیٹر چاہیے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمیں مانیٹر چاہیے تاکہ ہمیں سالانہ طور پہ ریئل ٹائم پتہ چلے کہ کتنی آلودگی ہے ہوا میں اور کہاں سے آ رہی ہے. یہ جب ہمیں پتہ چلے گا پھر ہم اقدامات اٹھا سکیں گے. بغیر کسی ڈیٹا کے ہم تو پھر بس we're kite flying with our solutions کہ کبھی اس کو بند کر دو، کبھی اس کو بند کر دو، کبھی کوئلوں کو بند کر دو، کبھی تکوں کو بند کر دو، کبھی ان کے خلاف FIR کر دیں. تو یہ ہمیں ڈیٹا کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم پالیسی بنائیں کہ ہم ریفائنریز کو کس طرح بہتر کریں گے. الیکٹرک ہے اور ہم نے دیکھنا بیسکلی یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. اور آپ نے جس طرح سے جو بتایا کہ جو معاملات چیک کرنے کے لیے پہلے وہ دیکھنا ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کیا حالات ہے، اس کے بعد ہی ہم مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. احمد رافع عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.